زینت کے ہاتھوں میں ایک بھاری ٹرے تھی جس میں چائے کے کپ، مٹھائی اور کچھ سنیکس رکھے تھے، وہ جو باہر لان میں بیٹھے مہمانوں کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ تیز تیز چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں قالین کے کنارے سے پھسلا۔ لمحے بھر میں ٹرے اس کے ہاتھ سے گر گئی، چائے کے کپ زمین پر ٹوٹ کر بکھر گئے، مٹھائی اور لوازمات چاروں طرف پھیل گئے۔ وہ خود بھی زمین بوس ہونے والی تھی کہ اچانک کسی کی مضبوط اور مہربان باہوں نے اسے سہارا دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس کا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کسی کی مہربان مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور خود کو دلاور خان کے بے حد قریب پایا۔ ان کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کے اوپر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش بھی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اب کی بار دلاور نے اس کی کمر کو پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دوبارہ سے گرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز نارمل سا تھا، لیکن زینت کے دل کی دھڑکنیں بری طرح تیز ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی مرد کے اتنی قریب نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی۔ نمرا جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی، یہ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ شور کی آواز سن کر باقی گھر والے بھی اندر آ گئے تھے، اس سے پہلے کہ اس کی مومانی جان اس کو برا بھلا کہتی۔ دلاور بول پڑا، غلطی ساری میری ہے، میں موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اچانک یہ محترمہ سے ٹکرا گیا۔ ارے تم موبائل استعمال کر رہے تھے؟ اس کے پاس تو الو جیسی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، یہ ان کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ جب تک اسے سبق نہ سکھایا جائے تب تک اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب کچھ صاف کرو اور ملازمہ کو کہو کہ وہ باہر لوازمات بیچے۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھا موقع ہوتا ہے تم کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہو۔ تمہاری نحوست نے ہمارے گھر سے خوشیاں ہی دور کر دی ہیں۔ اس کی مومانی بولنے پر آئیں تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ باقی سب لوگ بھی اس لڑکی کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دلاور خان کو اس پر حقیقی معنوں میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ دلاور خان نمرا کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ تم نے سب لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ نمرا نے اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ تم نے سب سے یہ کیوں کہا کہ تمہاری اس سے ٹکر ہو گئی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ اس کا پاؤں قالین سے ٹکرایا تھا۔ اس کا لہجہ اونچا ہو گیا۔ آہستہ آواز میں بات کرو، کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ تماشا میں نہیں بلکہ تم لگا رہے ہو۔ مجھے بتا دو کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو، میں خود تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گی، کیونکہ میں کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جس کی نگاہ ہر عورت پر ہو۔ نمرا، اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے کردار پر وار نہیں۔ اگر دوبارہ میرے کردار پر وار کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس نے دانت پیستے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ نمرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور آج اس کا منگیتر جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، وہ اسے زینت جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی تائی جان نے اس سے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے، نارمل انداز میں کہہ کر وہ سب مہمانوں کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ نمرا کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ضدی، ہٹ دھرم اور جذباتی ہے، کہیں اپنے ساتھ کچھ برا نہ کر لے۔ جب سب مہمان وہاں سے چلے گئے تو نمرا تنفن کرتی ہوئی زینت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازے کو زور سے لات ماری تو وہ کھلتا چلا گیا۔ شور کی آواز سن کر زینت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی، اپنے سامنے نمرا کو دیکھ کر اس کی جان وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنے اس حسن سے تم میرے منگیتر کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہ پراسرار انداز میں مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے پیچھے کھسکی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی کہا نمرا نے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس کے آس پاس بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری میں جان لے لوں گی۔ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارا سایہ بھی ہم لوگوں پر پڑے۔ اگر ہم نے تم پر احسان کر کے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو اور اپنی اوقات میں رہو۔ ان لوگوں کے بارے میں تو تم نے سنا ہی ہوگا کہ جو لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ اگر میں آج اپنے بابا کو کہوں تو وہ تمہیں دھکے مار کر اس حویلی سے باہر نکال دیں گے۔ تم اس جگہ پر صرف اور صرف میری وجہ سے ہو، کیونکہ میں اس حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی ہوں، ایک باکردار ماں کی بیٹی ہوں۔ تمہاری طرح 2 ٹکے کی عورت کی بیٹی نہیں ہوں جس نے اپنے گھر والوں کی عزت کی بالکل بھی فکر نہیں کی اور سب کی عزت اچھال کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے نفرت سے سائڈ پر تھوکا اور اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی تھی۔ واو، یہ کتنی پیاری پینٹنگ ہے۔ یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی نظر اچانک ہی ایک پینٹنگ پر پڑی۔ دراصل کچھ دن پہلے ہی زینت کی ایک پارٹی میں ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کافی اچھی تھی اور اس کی سوچ بھی زینت جیسی تھی۔ وہ بھی ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ دن پہلے حویلی میں نمرا کی گریجویشن کے سلسلے میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی اور اسی پارٹی میں ماہین کی زینت سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہوئی۔ اس کی ممانی جان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ انہوں نے ماہین کے سامنے زینت کی برائیاں کی، مگر وہ ساری باتیں اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ وہ جانتی تھی کہ زینت ایک بہت اچھی اور باکردار عورت ہے۔ وہ کافی سلجھی ہوئی بھی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن زمانے کے ستم ظریفوں نے اسے یہاں پر پھنسا دیا تھا۔ پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ ابھی اس نے یہ بات پوری منہ سے نہیں نکالی تھی کہ اس نے وہ پینٹنگ زور سے زمین پر پھینکی۔ اس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور اب اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی لپسٹک اٹھائی اور اس پینٹنگ پر نقش و نگار بنانے لگی۔ یار، ابھی بھی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں اس پر مزید کام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پینٹنگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد زینت اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آج یا کل کی بات نہیں بلکہ بچپن سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ماما، اس نے سسکتے ہوئے کہا، آپ کہاں ہیں؟ کاش آپ آج میرے ساتھ ہوتی، مجھے سہارا دیتی، میرا درد سنتی، مجھے گلے لگاتی، بلکہ نہیں۔ اگر آپ زندہ ہوتی تو کسی بھی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا۔ ماما جان، مجھ سے یہ سب کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب وہ لوگ میری تذلیل کرتے ہیں، جب وہ میرے کردار پر وار کرتے ہیں، میرے اوپر جملے کستے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ یہ زندگی بہت تلخ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کیوں مجھ سے دور چلے گئی ہیں؟ میرے پیارے بابا جان، بابا آپ کہاں ہیں؟ زینت نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا، کیا میں واقعی اتنی بد نصیب ہوں کہ مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا؟ کیا میری زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی؟ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، جیسے وہ خود کو ہی جواب دے رہی ہو کہ نہیں، خوشی اس کے مقدر میں نہیں ہے زینت۔ زینت نے کمرے میں زمین پر گر کر اپنا ماتھا ٹھنڈے فرش سے لگا دیا۔ اس کی سسکیاں اب دھیمی دعاؤں میں بدل گئی تھی۔ وہ رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی اور انہیں آنسو کے ساتھ زینت نے ایک اور رات گزار دی، مگر اسے خبر نہ تھی اس کی قسمت کا پھیلتا اندھیرا جلد ہی اسے کسی اجالے سے ٹکرانے والا ہے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی۔ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلے تو ممانی کی سخت اور پاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی، اگر میڈم صاحبہ کی آنکھ کھل گئی ہے تو کچن میں جا کر ناشتہ بنائے۔ نمرا تھوڑی ہی دیر میں اٹھ جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اسے تمہارے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے پسند ہیں، جلدی سے اس کے لیے پراٹھے بناؤ۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر بیل بجی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی سیاہ یونیفارم میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کی عمر بمشکل 30 سال تھی۔ اس نے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک بہت بڑا بکے، چاکلیٹس کے ڈبے اور بہت سے شاپنگ بیگز اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ صاحب جی نے نمرا بیگم کے لیے بھجوایا، کیا میں اندر رکھ سکتا ہوں؟ وہ جلدی سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔
اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اسے نمرا کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، جس کو بے تحاشا محبت کرنے والے لوگ ملے تھے، اور اس کا منگیتر، وہ تو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں دلاور خان کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ نمرا سے معافی مانگنے کے لیے تیار تھا۔ حیرت کا جھٹکا زینت کو اس وقت لگا جب نمرا نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان ساری چیزوں کو ڈسٹ بن میں پھینک دو، اور ہاں، ان پھولوں کو اپنے پیروں کے نیچے مسل کر پھینکنا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا تمہیں یہ سب کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ نہیں، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ان لوگوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ وہ چھوٹی سی فیملی باہر بیٹھی ہوئی تھی اور نمرا کی شادی کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی۔ بابا جان، میں اپنی شادی یہاں پر نہیں بلکہ جرمنی میں کروں گی۔ بیٹا بس حکم کرو، آپ کے بابا سارے انتظامات کر دیں گے، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے جرمنی میں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر تو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر زیادہ لوگ پہنچ پائیں گے۔ میں تمہاری شادی بہت ہی دھوم دھام سے پاکستان میں کروں گی، تاکہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میری بیٹی کا نصیب کیسا شہزادیوں جیسا ہے۔ جویریہ بیگم نے مغرور انداز میں اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی سب لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ آخرکار میرے نصیب میں وہ شخص آیا ہے جس کو پانے کے لیے ایک دنیا مرتی ہے۔ اس کو یہ غرور اس کی ماں سے ہی ملا تھا۔ بس دعا کریں کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ زینت، کہاں مر گئی ہو؟ کب سے بیٹھے تمہارا انتظار کریں۔ کیا تم نے ہمیں اپنی طرح فارغ سمجھا ہوا ہے؟ جویریہ بیگم کے چلانے پر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر گئی اور آلو کے پراٹھوں سے بھری ہوئی ٹرے ان لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ مامو جان نے اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب وہ بیگم کے سامنے ہوتے تھے تو وہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہاں، اگر وہ انہیں کہیں پر اکیلی مل جاتی تو اس کی خیر خیریت دریافت کر لیتے تھے، یا پھر کبھی اس کے ہاتھوں میں تھوڑے سے پیسے رکھ دیتے۔ مامو جان، میں نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس نے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں نے جو گل کھلایا ہے اس کے بعد میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا، اور بابا بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا اشارہ زینت کے نانا جان کی طرف تھا۔ میں نے ان سے بھی اجازت لے لی ہے، پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کہہ دیا ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ جویریہ بیگم نے اسے دھتکارا اور وہ وہاں سے بھیج دیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب مامو جان کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ اگر تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو تم گھر پر ہی پڑھو، باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کو پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گریجویشن کر کے کوئی نوکری وغیرہ کرے، کیونکہ ساری زندگی انہی کے در پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ نانا جان کے کمرے میں گئی تو وہ اس سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ نانا جان، کیا آپ نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ وہ جا کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے نانا نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے تھے۔ نانا جان، وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز میری ماں کو معاف کر دیں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے نانا جان سے اپنی ماں کے لیے معافی مانگ رہی تھی۔ یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور اس کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جس خاموشی سے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، اتنی ہی خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی امی کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میرے بابا جان کو کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ جب بھی اسے اپنی امی کے آخری الفاظ یاد آتے، اس کا دل اسی طرح غم سے بھر جاتا۔ رات کا وقت تھا، وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر دلاور خان کھڑا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا۔ میرے فیصلہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ جب اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی۔ وہ اس وقت زینت کے پہلو میں کھڑا تھا۔ نمرا کو آپ کا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں ہے؟
اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے نرمی سے کہا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کا رشتہ خراب ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس کا دل ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ اللہ جی، نمرا کی قسمت کتنی اچھی لگائی ہے آپ نے۔ اسے بے تحاشا محبت کرنے والے انسان اس کے پاس موجود ہیں، جو اس پر اپنی جان لوٹاتے ہیں اور جو اس کی ناراضگی پر اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف میں ہوں، میرے نصیب میں کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کبھی اس طرح کا کوئی انسان میرے نصیب میں آئے گا۔ ساری زندگی مجھے اسی طرح سے ہی دوسروں کے در پر گزارنی ہوگی۔ اللہ جی، یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہے نا۔ یہ وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی۔ میرے پیارے اللہ، میں آپ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی، مگر کبھی کبھار جب یہ دل بہت بھاری ہو جاتا ہے تو آپ سے شکایت کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی میری بات نہیں سنتا، کوئی بھی میرے آنسو صاف نہیں کرتا۔ نمرا نے اگلے دن اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، جب وہ اپنے سارے پرانے کپڑے نکال کر باہر پھینک رہی تھی۔ ان میں سے جو کپڑے پسند آتے ہیں وہ تم لے لو، مگر ابھی تک تو تم نے پہنے ہی نہیں ہیں۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، اگر زیادہ نخرے دکھائے تو دھکے مار کر اس حویلی سے باہر نکال دوں گی۔ نمرا اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولی تو وہ فوراً وہاں سے کپڑے اٹھانے لگی۔ اس نے ایک بہت ہی قیمتی جوڑا اٹھایا تھا جو نمرا کو اس کے منگیتر نے دیا تھا۔ جب نمرا کی نظر اس جوڑے پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رکو، اس نے اس کو رکنے کے لیے کہا، یہ جوڑا مجھے دو۔ اس نے وہ جوڑا زمین پر پھینکا اور اس پر اپنے پاؤں مارنے لگی۔ جب جوڑا بہت زیادہ گندا ہو گیا تو وہ اس پر اچھالتے ہوئے بولی، اب یہ تمہارے قابل ہے، اب یہ تم پر بہت زیادہ جچے گا۔ اس کے بعد اس نے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی جس میں وہ اپنی کزن کو ذلیل نہ کرے۔ خیر، مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ آج پھر ہمارے گھر میں پارٹی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس پارٹی میں اپنی شکل دکھاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے کمرے میں ہی بیٹھو گی اور اس وقت تک باہر نہیں نکلو گی جب تک تمہیں بلایا نہ جائے، اور یہ سارے کپڑے اٹھا کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مجھے دوبارہ یہاں پر نظر مت آنا۔ جس کام کے لیے نمرا نے اسے بلایا تھا وہ کام مکمل ہونے پر اس نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ رات کے وقت اس نے نمرا کے دیے ہوئے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنا تھا۔ اس کے سارے جوڑے ہی بہت قیمتی تھے۔ وہ شیشے میں جا کر کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی لپسٹک لگائی اور تھوڑی سی لپسٹک اس نے اپنے گالوں پر لگائی۔ سادگی میں بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ اس کی بچپن کی ایک سہیلی تھی جو اکثر ہی اسے کہا کرتی تھی کہ تم دلہن بن کر بہت پیاری لگو گی۔ وہ خود کو دلہن کے روپ میں سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچوں کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نمرا بیگم آپ کو باہر بلا رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب کو باہر آ کر ڈرنک سرو کریں۔ اس نے خاموشی سے اس ملازمہ کی بات مان لی تھی۔ نمرا بیگم کی طرف سے حکم آ گیا تھا۔ وہ اسی جوڑے میں ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دراصل یہ کپڑے نمرا نے ایک بار بھی نہیں پہنے تھے اور یہ نمرا کے دل سے بھی اتر گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے وہ سارے اس لڑکی کے حوالے کر دیے تھے۔ جب وہ باہر گئی تو وہ بہت سے لوگوں کی نظریں اس پر جم گئی اور سب لوگوں میں ڈرنک سرو کر رہی تھی، جب اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ ایکسکیوز می، بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، ولید، جو کہ فوج میں کیپٹن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سائیڈ بزنس بھی تھا۔ جب وہ چھٹیوں پر آتا تو اس بزنس کو وقت دیتا تھا، ورنہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا چھوٹا بھائی ہی اس کا بزنس چلاتا۔ کیا آپ کے پاس 5 منٹ ہوں گے؟ وہ اپنی بھاری مخصوص آواز میں انتہائی نرم لہجے میں بولا تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، مومانی جان مجھے پکار رہی ہیں، مگر مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ولید نے اس کی بات کاٹی تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں، آپ کو کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے اس طرح گھبرا رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس… اس کے گال شرم کی وجہ سے سرخ ہو گئے۔ اس کی نگاہیں بار بار اپنی ممانی کی تلاش کر رہی تھی جو وہاں پر نہیں تھی۔ آپ کی ممانی ہال کے دوسرے حصے میں موجود ہیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کی کزن کا سوال ہے تو وہ اپنے منگیتر کے ساتھ انجوائے کریں گے۔
آپ پر کسی نے بھی نظر نہیں رکھی ہوئی ہے، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس کے ساتھ ٹیبل پر جا کر بیٹھی تو انتہائی معصومیت سے سوال کیا۔ مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے، آپ کون ہیں اور یہاں پر؟ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ ولید نے جب اس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میں نے اس سے کوئی غلط سوال پوچھ لیا تھا؟ آخر میری کون سی بات بری لگی؟ اس طرح کے سوال تھے کہ جو کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ بعد میں اس نے نمرا سے زینت کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے اس عورت میں تمہیں ایسا کیا دکھائی دیا جو تم اس کے بارے میں جاننے کے لیے اتنے بے چین ہو رہے؟ وہ میری بھاگی ہوئی پھپھو کی بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی کہ وہ انتہائی بے دردی سے اپنی پھپھو کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ولید نے اپنے ہونٹ بینچ لیے تھے۔ ہوئی نہ حیرت اور اتر گئی نہ دل سے؟ مجھے پتا تھا وہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے دل میں بسایا جائے۔ نمرا بیگم، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی ذات کے بارے میں تبصرے کریں۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہیرو کو زینت صاحبہ پسند آ گئی ہیں۔ خیر، تم جیسے لوگوں کے ہی قابل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ دراصل کچھ سال پہلے اس کے لیے ولید کے گھر سے بھی رشتہ آیا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی غریب بھوکے شخص سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کسی بہت بڑے بزنس مین سے شادی کرنا چاہتی تھی، جیسے کہ دلاور۔ ولید کو بھی اس جیسی لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے شادی کے لیے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر راضی ہوا تھا، کیونکہ اس کی امی کی شدید خواہش تھی کہ ان کی بہو بہت ہی ماڈرن ہو، جو ان کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ نمایاں ہو، جبکہ ولید کو ایک سادہ سی معصوم سی لڑکی چاہیے تھی جو گھریلو ہو اور گھر بسانا جانتی ہو، اور جیسے پارٹیز وغیرہ سے ذرا بھی دلچسپی نہ ہو۔ زینت میں اسے ویسی ہی لڑکی نظر آئی تھی۔ وہ اب کسی طرح سے اس کو اپنی بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس کے گھر پر دعوت کے سلسلے میں آیا تو وہ لان میں کھڑی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کو ان کے ماضی کی بنیاد پر جج کرتے۔ آپ کے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے ماضی کا حصہ تھا اور اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے آپ کے حال سے غرض ہے۔ میں نوجوان لڑکوں کی طرح لمبی لمبی باتیں نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ لڑکیوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ میں بہت ہی سیدھا سادہ سا بندہ ہوں۔ جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پر ہوتا ہے۔ زینت خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے ہاتھ بھی پسینے سے بھیگے تھے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ اس کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ اس نے بے یقینی سے ولید کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم جب بھی کہو گی میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ I'm sorry۔ اس نے فوراً سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا یا پریشان کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے غلط سمجھیں۔ آپ سے سب سے پہلے اسی وجہ سے بات کی کیونکہ میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ کیا آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف میری ہیں۔ وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ زینت کے لیے وہاں پر مزید کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور شیشے میں کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کے گال شرم کے مارے تپے ہوئے تھے، جبکہ اس کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے محبت کا اظہار کیا تھا۔ کسی نے اس کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ سامنے کے لیے بہت خاص ہے۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں، ہو بھی سکتا ہے، ورنہ کوئی مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں بھی تو کسی سے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کی معصومیت عروج پر تھی، جبکہ دوسری طرف محترم اپنے فلیٹ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
تو کس لڑکی کی بات کر رہا تھا جس کو پھنسانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے؟ ولید نے سکندر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نمرا کے گھر میں رہنے والی اس کی بیچاری کزن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو ہاتھوں میں نہیں آتی ہے، ورنہ بندہ اسے بات کر کے اس کو آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا تو تم لوگ مجھے بدلے میں کیا دو گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ ممکن ہو جائے تو بدلے میں تو جو مانگے گا میں وہی دوں گا۔ تو اپنی گاڑی اگلے 3 مہینے کے لیے میرے حوالے کرے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے منظور ہے۔ تم لوگ مجھے 2 دنوں کا وقت دو، میں تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس لڑکی سے فون پر بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دراصل وہ سب ہی نمرا کی کالونی کے تھے اور سب لڑکے ہی بہت خبیث تھے جو صرف اور صرف لڑکیوں کا استعمال کرنا ہی جانتے تھے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ گرل فرینڈز ہوتی اس کو اپنا استاد مان لیا جاتا۔ زینت جو کہ سوچ رہی تھی کہ ایک مرد کو اس سے سچی محبت ہو گئی اور وہ بہت جلد اسے اپنی عزت بنائے گا، اسے اپنے گھر کی رونق بنائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہے، اور جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ کچھ سالوں پہلے ہوا تھا وہی اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس نے زینت کو آئی فون لے کر دیا۔ میں روز رات کے وقت تم سے کال پر بات کیا کروں گا، تم مجھے بتا دو کہ تم کس ٹائم کمفرٹیبل ہوتی ہو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کب بھیج رہے ہیں، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شادی سے پہلے مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ کیا ہو گیا یار؟ کیوں گاؤں کی گنوار عورتوں کی طرح بات کر رہی ہو؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری مینٹیلٹی ابھی بھی ان عورتوں جیسی ہے۔ اپنے میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر آؤ۔ تم دلاور خان کی فیوچر وائف ہو، کوئی مذاق نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وائف اس طرح کی پاگلوں جیسی حرکت کرے۔ اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کیسے مینپولیٹ کرنا ہے۔ I'm really sorry، میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے جھٹ سے معافی مانگ لی تھی اور پھر رات کے وقت اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے سامنے باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا تھا تو وہ جلدی سے کال کاٹ دیتی۔ اسے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی اس حرکت پر کھل کر ہنستا اور پھر اس کا مذاق اڑاتا۔ ویسے اس لڑکی کے ساتھ میرا اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا، ہاں، کیونکہ تمہاری زندگی میں پہلی بار کوئی شریف عورت آئی ہے۔ ویسے ان شریف عورتوں کو اپنی لائن پر لانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم اس میں کامیاب ہو پاتے ہو یا نہیں۔ ولید خان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ غرور سے اپنے کالر اکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ زینت ان دنوں بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہتی تھی۔ اب پہلے کی طرح اس نے اداس ہونا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ اگر حویلی والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ان سے چھپ کر ولید خان سے باتیں کر رہی ہے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ ولید خان کو کہتی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آ جائے۔ فاروق صاحب کی صرف ایک ہی بہن تھی، آمنہ بیگم، جسے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ اس لاڈ پیار نے اس کو بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خودسر ہو گئی، اپنی منمانی کرتی، کسی کو بھی خاطر بھی نہیں رکھتی۔ بعض اوقات تو وہ اپنے بابا جان سے بھی بدتمیزی کر جاتی۔ جب امی اس کو ڈانٹتی تو وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا سارا الزام اگلے پر لگا دیتی۔ اس کو اپنی یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے محبت ہوئی، اور یہ محبت کوئی معمولی محبت نہیں، بلکہ وہ اس سے عشق کر بیٹھی تھی اور اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ ڈگری کے بعد جب اس نے اپنے بابا سے بات کی تو اس کے بابا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے والدین کا پیار نظر انداز کر کے فیضان خان کے ساتھ حویلی سے بھاگے۔ جنید صاحب نے اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ وہ اس حد تک نفرت کرنے لگے تھے کہ وہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرے لیے میری بیٹی مر چکی ہے۔ اس وقت فاروق صاحب کی بھی شادی ہو چکی تھی، ان کا 2 سال کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جو ان کی کل کائنات تھا۔ بہن کی اس حرکت پر وہ بری طرح سے ٹوٹ گئے۔ کچھ ہی سالوں بعد ان کی بہن ایک کار حادثے میں انتقال کر گئی، اور ان کی بہن کے سسرال والے 5 سالہ زینت کو ان کی دہلیز پر چھوڑ کر چلے گئے۔ نانا جان اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر ماموں جان کو اس بچی پر ترس آ گیا، اس لیے انہوں نے اسے اپنی حویلی میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر 5 سال کی عمر سے ہی اس پر اس کی ممانعہ ظلم کرتی،
اس چھوٹی سی بچی سے وہ حویلی کے کام کرواتی، اگر وہ کوئی غلطی کرتی تو اس کو سزا دی جاتی۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو اس کی چھوٹی ممانی الگ ہو گئی۔ جن کے 2 ہی بیٹے تھے وہ دونوں ہی ملک سے باہر سیٹل تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے، جبکہ بڑے ماموں کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، نمرا، جو کہ حد سے زیادہ خودسر اور لاڈلی تھی۔ اس کو بھی بیجا لاڈ پیار دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے نانا جان اکثر ہی خوفزدہ رہتے اور اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے کہ تمہیں یاد ہے اپنی بہن کو بھی تم نے اسی طرح سے آزادی دی ہوئی تھی، میری بہن کو میری بیٹی کے ساتھ مت ملایا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کی ہے اور میری بیٹی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ اپنے بابا جان سے اپنی بیٹی کے لیے لڑ جاتے۔ نمرا بلا شبہ مغرور تھی لیکن وہ باکردار تھی۔ وہ اپنا سٹینڈرڈ پہچانتی تھی۔ وہ کسی بھی یار کو خود تک رسائی نہیں دیتی۔ اس کا ایک معیار تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان پورا نہیں اتر سکا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی سے فری ہوئی تو اس کی منگنی اس کے چچا زاد سے ہو گئی تھی۔ دلاور خان ایک مضبوط کردار کا مالک تھا، اثر و رسوخ والا بندہ، ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا۔ وہ نمرا سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا۔ اس کا دل فطرتاً نرم تھا۔ وہ معصوم لوگوں پر ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ نمرا کی کزن کافی عرصے سے اپنی ممانی کی بے جا جھڑکیں برداشت کر رہی ہے تو اسے اس لڑکی کے لیے بہت افسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کبھی وہ اسے تسلی کے 2 بول دیتا تو نمرا اسے ناراض ہو جاتی اور وہ نمرا کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نمرا اور اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، لیکن شادی سے 1 ہفتے پہلے ہی دلاور خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن ہل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر اگلے 3 گھنٹوں تک اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمرا زور و شور سے رو رہی تھی اور اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے منگیتر کو ہوش تو آ چکا تھا، مگر سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن ایک چھوٹے سے بچے جیسا ہو گیا۔ یہ سن کر اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جو خود سہمی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا ذہنی توازن ایک چھوٹے بچے جیسا ہو گیا؟ کیا میں اسے مل سکتی ہوں؟ وہ بھاگتی اس کے کمرے میں گئی جہاں پر وہ بیڈ پر بیٹھا اونچی اونچی آواز میں ملی نغمہ گا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی تو وہ چیختا ہوا بولا، میرے پاس مت آنا ورنہ مجھے میری ماما ڈانٹے گی۔ میری ماما کہتی ہیں کہ لڑکیوں سے بات نہ کیا کرو۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا۔ نمرا کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کیا۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھو دلاور، پلیز یہ سب کچھ مت کرو۔ تم جانتے ہو میں چھوٹے سے دل کے مالک ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس کو ہاتھ لگانے لگی تو وہ چلانے لگا، ماما ماما دیکھے نا، یہ چڑیل آنٹی مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کو بولے نا یہ یہاں سے جائے، یہ میک اپ کی دکان ہے، مجھے ڈرا رہی ہے۔ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر نمرا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ تم نے کس کو میک اپ والی چڑیل کہا ہے؟ تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں ہی کہا ہے۔ وہ اس کو لے کر حویلی واپس آ چکی تھی اور پھر اس وقت نمرا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی کے کارڈ بانٹے جا چکے تھے، پوری دنیا کو تم لوگوں کی شادی کی اطلاع دی جا چکی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اس سے شادی نہیں کرنی؟ اس کے ساتھ غصے سے چلاتے ہوئے بولی، کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی حقیقت کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں تو بہتر ہی یہی ہوگا کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کریں، کیونکہ یہ لہجہ میں نے کبھی اپنی ماں کا بھی برداشت نہیں کیا۔ وہ تنفر سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، اور ہاں، اگر آپ کو دلہن کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک عدد دلہن موجود ہے جو آپ کے بیٹے کا خیال بھی رکھے گی، کیئر ٹیکر کے طور پر کام بھی کرے گی، اور آپ کے بیٹے کی بیوی بھی بن جائے گی۔ نوشین صاحبہ نے جب اس کے اشارے کی طرف دیکھا تو وہاں پر زینت کھڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ دلاور خان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا جس کے بارے میں
اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں میں ٹوٹ کر کرچیاں بن کر چھپنے لگے تھے۔ تم اتنی خود سر نکلو گی، میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر تم اس پر تھوڑی سی توجہ دو گی تو وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتا ہے اور پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ 3 سالوں تک دوائیاں لیتا رہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کا 3 سالوں تک انتظار کروں گی؟ کیا میں آپ کو شکل سے بیوقوف نظر آ رہی ہوں؟ میری اپنی الگ سے دنیا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری دنیا اس کی وجہ سے اجڑ جائے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر آپ کو واقعی دلہن چاہیے تو پھر زینت سے بہتر عورت آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ زینت بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے ولید کو کال ملائی تو ولید لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم میرے ساتھ بھاگ جاؤ۔ وہ رات کے اندھیرے میں حویلی کی دہلیز پار کرنے ہی والی تھی کہ اپنی ماں کی غلطی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کل ہی اس کا نکاح تھا۔ وہ تکیے پر گر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کے دل پر ایک ہی سوال ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، کیا یہ میری زندگی ہے؟ کیا یہ قسمت میری ہے؟ کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھے ایک ایسا جیون ساتھی مل سکے جو میرا سہارا بنتا؟ اور ولید، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، اس سے شادی کا وعدہ کیا۔ وہ مجھے بے وفا سمجھے گا؟ یا میرے اللہ میری مدد فرما۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ دلاور کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر دلاور کے بابا نے اس پر اس بار خود فیصلہ لیا تھا، اور اگلے ہی دن زینت کا دلاور کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اسے اپنی حرکت پر ہنسی آنے لگی۔ میں کس کا انتظار کر رہی ہوں؟ ایک چھوٹے سے بچے کا؟ وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کر ہنسنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا لہنگا سمیٹا اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو دلاور بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مضبوط جسامت، چوڑے شانے، دلکش نین و نقش، بلا شبہ وہ ایک شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر چھوٹی سی لڑکی کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ دونوں کا آپس کے رشتے کی نوعیت بدل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات بھی بدل چکے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ ایک بچے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سائڈ پر موجود دراز میں ایک جھمکے رکھنے ہی لگی تھی کہ دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے اوپر جا گری۔ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پڑانے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، رکو، مجھے دیکھنے دو۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا، امی نے مجھے کہا ہے کہ تم میری دلہن ہو، اور آج کے بعد تم میرے پاس ہی رہو گی اور میرے پاس ہی سو گی۔ وہ یہ سب کچھ بہت ہی نارمل لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی باتیں زینت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے پھر سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب تک تم کہو گی نہیں کہ تم میری دلہن ہو اور تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری دلہن ہوں اور میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ اس نے یہ کہا تو دلاور نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں ماما کو جا کر بتاؤں گا کہ تم نے مجھے بدتمیز کہا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ اچھا میری بات سنو، تم بالکل بھی بدتمیز نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ اس کے چہروں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی تو اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ہاں بالکل، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے اور تم بھی میرے پاس آ کر سوگی۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح بیڈ پر ایڑیاں رگڑنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس کے پاس دماغ نہیں ہے، لیکن میرے پاس تو دماغ ہے، احساسات بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں۔ یہ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس نے اپنا سر زینت کے کندھے پر رکھا اور کسی ٹیڈی بیئر کی طرح اس کو مضبوطی سے دبوچا تھا۔
زینت کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو زینت نے اس کے قریب سے اٹھنا چاہا، مگر اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی حالت میں سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ اگر نوشین بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گی۔ اس نے بے چینی سے اس کو چاروں طرف تلاش کیا تھا۔ پھر وہ کمرے سے بھی باہر نکل گئی تھی، مگر وہ اس کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوشین بیگم کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ کاٹ دار لہجے میں کہنے لگی، میں تمہیں یہاں پر مہارانی بنانے کے لیے نہیں لائی ہوں۔ میرے بیٹے کو سنبھالو اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی کے کام کرو۔ اس نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے تھے۔ اگر تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں پولیس کے حوالے کروں گی۔ فکر مت کرے، میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ جب وہ دوبارہ سے کمرے میں گئی تو وہ واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ اس نے واش روم میں چیک ہی نہیں کیا۔ آؤ دلہن، میں تمہیں اپنی باڈی دکھاتا ہوں۔ وہ اپنی باڈی شو کرتے ہوئے بولا تو اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جلدی سے شرٹ پہنو، اچھے بچے اس طرح سے نہیں گھومتے۔ مگر تم تو میری بیوی ہو اور ماما نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تمہاری ماما نے تمہیں غلط بتایا تو پھر تم بتاؤ نا کیا ٹھیک ہے؟ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اسے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ اس کے لیے دلاور خان پر نظریں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور اب وہ اس کی کمزوری کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زور سے دیوار پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، فلموں میں ہیرو ایسے ہی کرتے، میں نے کل رات دیکھا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آج کے بعد تم ایسی ویسی کوئی بھی فلم نہیں دیکھو گے، اور اگر تم نے فلم دیکھی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ دلہن یوں تو نہ کہو نا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تمہاری ساری باتیں مانوں گا اور تمہارے ہاتھ سے کھانا بھی کھاؤں گا۔ تم پلیز مجھے فلمیں دیکھنے سے منع نہ کرو نا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی، جاؤ جا کر شرٹ پہنو۔ نہیں، تم مجھے پہناؤ گی، مجھے شرٹ پہنی نہیں آتی۔ اس نے فوراً سے اس کو شرٹ پہنا دی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی نئی فرمائش نہ کر دیتا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تم بہت اچھی ہو، یہ کہہ کر اس نے زور سے زینت کے گالوں پر بوسہ دیا۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ شاید نکاح کی طاقت تھی یا پھر اس شخص کی قربت تھی۔ وہ بار بار شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اس دن وہ اس کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے شاپنگ مال میں گئی تھی، جہاں پر اس نے ولید کو کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا۔ ولید نے اس لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا ہوا۔ وہ اسے کوئی بات کہہ رہا تھا جبکہ لڑکی شرما رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زینت کو یہ سب کچھ دیکھ کر دکھ ہوا تھا، مگر یہ دکھ اس دکھ سے کم تھا جو اسے ولید کے ساتھ بھاگنے کے بعد ملنے والا تھا۔ اس نے اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لی تھی۔ دلاور خان کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھی تو وہاں پر اسے پہلے سے ہی اپنی کزن بیٹھی ہوئی ملی۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیسی ہو تم؟ ویسے آپس کی بات کہوں تو مجھے یقین تھا کہ تمہارا نصیب اسی طرح کا ہی ہوگا، تمہیں اس جگہ سا ہی کوئی پاگل انسان ملے گا۔ اب تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ میں صرف اور صرف تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ وقت بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو تم میری جگہ۔ یہ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اٹھاتی زینت نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ اب میں تمہارے در پر پڑی ہوئی ایک بے بس لڑکی نہیں ہوں، میں دلاور خان کی بیوی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو نمرا ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ دلاور خان جو کہ پہلے میرے پاس تھا اور میں نے اس کو دھتکارا ہے، تمہیں میرا شکر منانا چاہیے۔ اگر میں اس کو نہ چھوڑتی تو وہ کبھی بھی تمہارے حصے میں نہ آتا۔ خیر، میں تمہیں صرف اتنا بتانے کے لیے آئی تھی کہ جس ولید کے عشق میں تم پاگل ہو گئی تھی وہ ولید بھی شادی کرنے والا ہے۔ تم اس بارے میں کیسے جانتی ہو؟ صرف میں نہیں بلکہ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے۔ اس نے ہر کسی کے سامنے تمہاری اور اپنی باتیں کھول کر بیان کی ہیں۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر چالاک نکلو گی۔ عشق کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، واو!
لیکن تم ٹینشن نہ لو، نانا جان اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ان کو بتایا بھی تھا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نوازی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بی بی صاحبہ، اگر ماضی میں کوئی خطا ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ رب کی ذات بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہ بخش دیتی ہے۔ کیا میرا رب میرے گناہ بخش دے گا؟ کیوں نہیں، آپ تو اپنے رب کی پسندیدہ بندی ہیں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی تھی، مگر اس نے مزید اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے اپنی دلہن کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ نوشین بیگم، جو کہ کچھ سخت سنانے والی تھی، خاموشی سے اسے پیار سے اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتے دیکھنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے آنٹی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر انہیں مسلسل دوائیاں دیتے رہیں اور ان کو ایکسرسائز کرواتے رہیں تو یہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، کیونکہ ماں کی دعا سب سے زیادہ لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیشو پیپر کی مدد سے دلاور خان کا چہرہ صاف کیا تھا۔ نوشین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہاں ان کا روب اور دبدبے والا وہ ہینڈسم نوجوان بیٹا، اور کہاں پر یہ کمزور اور بے بس لڑکا جو کہ ان کی بہو کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھنے لگی، اپنا زیادہ تر وقت اس کے پاس گزارتی، اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی، ماضی کی بات یاد کروانے کی کوشش کرتی۔ وہ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ چیزیں بہت جلدی پک کرنے لگا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح بے وقوفی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپریشن فیل ہو گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کو ٹھیک ہونے میں 3 سال لگیں گے تو میں 3 سال انتظار کر لوں گی، لیکن اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ وہ اکثر اسے ششو پنج میں مبتلا کر دیتا۔ جب وہ پیچھے سے آ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا تھا، اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ کر اسے کوئی بات کہتا تو وہ جی جان سے لرز اٹھتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اس کے پیار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ شخص اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگا تھا۔ ہاں، اسے محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت اس محبت جیسی نہیں تھی جو اسے ولید سے ہوئی تھی۔ وہ تو صرف اور صرف چاہے جانے کا احساس تھا، لیکن اب اسے حقیقی معنوں میں محبت کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ تقریباً 3 مہینوں کی محنت کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح بچگانہ حرکتیں نہیں کرتا تھا، کافی سیریس اور سنجیدہ رہنے لگا۔ ماضی کے لمحات ایک ایک کر کے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے سب کچھ اچھے طریقے سے یاد آ گیا۔ اس کے ذہن سے دھند ہٹ چکی تھی اور اب وہاں پر ایک کلیئر تصویر موجود تھی جو کسی اور کی نہیں بلکہ زینت کی تھی، جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ جب نمرا صاحبہ کو یہ خبر پہنچی کہ اس کا منگیتر ٹھیک ہو گیا تو وہ بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی۔ زینت، جو کہ دلاور خان کے پہلو میں ہی کھڑی تھی اور کسی بات پر ہنس رہی تھی، نمرا نے اس کا لحاظ کیے بغیر دلاور خان کو گلے لگا لیا۔ زینت کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلایا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے یہ حرکت نہیں کی تھی، حالانکہ وہ دلاور خان کی بیوی تھی اور وہ پرائی عورت ہو کر اس کی اس قدر قریب موجود تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، دلاور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زور سے نمرا کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دلاور، اس نے صدمے سے چور لہجے میں کہا، اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ دلاور، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے؟ وہ ماضی کی بات تھی۔ میری محبت اسی دن ختم ہوگی جس دن تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تم نے مجھے دھتکار دیا تھا کیونکہ تمہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ایک پاگل انسان کو تمہیں ساری زندگی کے لیے جھیلنا پڑے گا۔ میری زندگی میں مطلبی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ ہاں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں دلاور خان آج نمرا خان سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہی میرے لیے میرا سب کچھ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ میری بیوی کے سامنے
تم اس طرح کی میرے قریب آنے کی کوشش کرو۔ اس کے سامنے تو کیا، اب دوبارہ تم میرے قریب آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی دلاور خان معلوم ہو رہا تھا۔ نوشین بیگم وہاں پر آئی۔ نمرا کو لگا تھا کہ نوشین بیگم اس کا ساتھ دیں گی، مگر وہ زینت کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہنے لگی، دلاور بالکل ٹھیک کرے، اب تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ہم صرف اور صرف تمہارے بابا کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے۔ جس عورت سے تم محبت کا اظہار کر رہے ہو اس کا ولید کے ساتھ چکر تھا، وہ ماضی کی بات ہے، اور اگر ایسا کچھ تھا بھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تو کسی اور کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے نمرا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ زینت کو لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ماضی میں مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں نے وہ غلطی سدھار لی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ تم ابھی اسی وقت میرے پاس ہو، میری دسترس میں ہو، تم ایک وفادار عورت ہو، اور تم جیسی وفادار عورت کی عزت کرنا، تم سے محبت کرنا میرے لیے باعث عزت ہے۔ میں نے ماما کو پوتے کی دعا مانگتے ہوئے سنا تھا، سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم بھی ذرا سی محنت کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ نہیں بیگم صاحبہ، اب دوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ ایک لمبے درد بھرے سفر کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت منزل اس کی منتظر تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔